نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 29 دعاء الاستفتاح. استفتاح کی دعا. فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَةِ الَّتِي هِيَ حِجَابٌ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتَى بِالتَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ الَّذِي يُخَاطَبُ بِهِ الْمَلِكُ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ تعظیما له وتمجیدا ومقدمة بین یدی حاجته فكان في هذا الثناء من أدب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. فإذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور ساتھ تیری تعریف کے، یعنی دعائے استفتاح پڑھتا ہے. وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے. بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، جس کے وہ لائق ہے، جس کے وہ اہل ہے. فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَةِ، تو وہ غفلت سے نکل آتا ہے، غفلت سے جاگ اٹھتا ہے. التی ہی حجاب ایضا بینہ وبین اللہ تعالی، وہ جو حجاب ہے اس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان. وَأَتَى بِالتَّحِيَّةِ، اور وہ آتا ہے ساتھ سلام کے. وَالثَّنَاءِ الَّذِي، اور تعریف کے وہ جو یخاطب بِهِ الْمَلِكُ، جس سے بادشاہ کو خطاب کیا جاتا ہے. عند الدخول علیہ، اس پر داخل ہونے کے وقت. تعظیما لہ، اس کی تعظیم کرتے ہوئے. وتمجیدا، اور بزرگی بیان کرتے ہوئے. ومقدمۃ بین یدی حاجتہ، اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہوئے. فکان فی ھذا الثناء، تو اس ثنا میں ہوتی ہے من ادب العبودیت، اس تعریف میں عبادت کرنے کا یا بندہ بننے کا ایک ادب ہوتا ہے. وہ تعظیم المعبود، اور معبود کی تعظیم ہوتی ہے. ما یستجلب به، جو کھینچ لاتی ہے اس کو. اقبالہ علیہ، اپنی طرف متوجہ کر کے. ورضاہ عنہ، اور رضا اس کی طرف سے. واسعافہ بحوائجہ، اور مدد طلب کرنا اس سے اپنی حوائج میں، یعنی اپنی حاجات میں. تو بنیادی طور پر یہاں پر امام ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ دعائے استفتاح پڑھنے کی حکمت کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں آغاز میں، تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو نماز سے پہلے جس غفلت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اس غفلت سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ غفلت ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ دعا استفتاح ایک تحیہ یعنی سلام ہے، تعریف ہے، جو بادشاہ حقیقی اللہ رب العزت کی جاتی ہے اس کے سامنے آنے کے وقت. جیسے دنیا میں بھی جب کسی بادشاہ سے لوگ ملاقات کرتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی شان میں کچھ اچھے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے وقت تو اس کی تعظیم اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے اور اپنی دعائیں مانگنے سے پہلے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. تو یہ عبودیت کے آداب میں سے ہے، یعنی یہ ثنا جو ہے، یہ تعریف جو ہے، اور اس میں معبود کی تعظیم بھی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس ثنا سے، اس تعظیم سے
انسان اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ کو، اس کی رضا کو، اور اپنی حاجتیں پیش کرنے سے پہلے اس کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنا لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو اس کی حکمت ہے، لیکن اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اللہ سے جب انسان مانگے تو ادب کیا ہے کہ حمد و ثنا سے آغاز کرے. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک اچھی طرح وضو نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنا منہ دھوئے، کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے، پھر اللہ کی تکبیر کہے اور اس کی حمد بیان کرے اور اس کی بزرگی بیان کرے، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ نے قرآن میں سے نصیب کیا ہے اس کو پڑھے جو بھی آسان ہو. اور یہ آگے طویل حدیث ہے جو نماز کے مختلف سٹیپس کا ذکر کرتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثنا جو ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے طریقوں میں سے ہے، آداب میں سے ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور بزرگی اور پاکی بیان کی جس کے وہ لائق ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کیا، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو. تو یہ حمد و ثنا جو ہے یہ انسان کی، یعنی ویسے تو انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وضو کرنے سے اور اس حمد و ثنا کے کرنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی اختیار کرتے تھے، سکوت اختیار کرتے. اور اس پر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا آخر تک. پھر اسی طرح اللہ کے پسندیدہ کلام سے انسان کو اپنی نماز کا آغاز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک. یہ وہ کلمات ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، اس کی بڑائی بھی. لیکن اس کے علاوہ بھی نماز کے افتتاح کی کچھ دعائیں ہیں جن میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک شخص نے جب یہ کلمات پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کیے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی یہ کلمات اتنے عمدہ ہیں، اور اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا. یعنی وہ اپنی نماز کے آغاز میں ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی کبریائی، اس کی توحید، اس کی حمد ثنا تمجید سے نماز کا آغاز کرنا چاہیے، اس کی عظمت سے، کیونکہ بندے کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ انہ حمید مجید. اور ویسے بھی اگر بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کریں. یہ تو ہم ایمان لا کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے
راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ادھر گلیوں بازاروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہے. جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دینے لگتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی خوب انہیں جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. وہ عرض کرتے ہیں، وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری خوب عبادت کریں، تیری خوب شان بیان کریں، عظمت بیان کریں، تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو نہیں، لیکن احسان کے درجے میں نماز کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ایسے ہی شوق سے حمد و ثنا کریں کہ جیسے واقعی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو پھر یہی کیفیت انسان اپنے ذہن میں لے آئے. اور ویسے بھی اللہ سے مانگنے کا ادب یہ ہے کہ انسان حمد و ثنا سے آغاز کرے. حمد و ثنا سے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد سوال کرے یعنی دعا کرے. اس طرح ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے. کیا کہتے تھے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، یعنی حمد و ثنا بیان کرتے. ویسے بھی یہ کہ اللہ کا چنا ہوا کلام اللہ کی تعریف پر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس احساس کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا چاہیے. جی ایک وقت میں ایک ہی پڑھیے، ایک رکعت میں، ایک نماز میں، یعنی فرض میں ایک پڑھ لیں، سنت میں ایک. جی اس کی جگہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین آخر تک کافی لمبی دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو اس طریقے سے رکھیں اپنے ذہن میں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز میں. میرے ساتھ دو عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھے ایکٹیو ہو کے کہ کوئی ہماری ایسی حرکت کیمرے میں نہ آ جائے. تو اس وقت میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ ہم اللہ کے سامنے ایسا نہیں کرتے کہ برا کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم بڑی ریٹائی سے کام کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو اس سے نماز کی حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ دن میں کئی دفعہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اس بات کا احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی نیکسٹ ہے الاستعاذۃ باللہ، اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا. فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ قدم امامها الاستعاذة بالله من الشيطان فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى، فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه
لیسلم لہ مقامہ بین یدی ربہ ولیحیا قلبہ ویستنیر بما یتدبرہ ویتفہمہ من کلام سیدہ الذی هو سبب حیاتہ ونعیمہ وفلاحہ فالشیطان احرص شیء علی اقتطاع قلبہ عن مقصود التلاوۃ فاذا شرع، پھر جب وہ شروع کرے، ابتدا کرے، فی القراءۃ، قرات میں، قدم امامہا، تو وہ سب سے پہلے رکھے گا اپنے سامنے الاستعاذۃ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ طلب کرنا شیطان مردود سے، یعنی آغاز کرے گا وہ استعاذہ سے، جو اللہ تعالی کی پناہ لینا ہے شیطان کی شر سے بچنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ یعنی شیطان، احرص ما یکون علی العبد فی مثل ھذا المقام، سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بندہ اس طرح کی جگہ پر، جب بندہ ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ حریص ہوتا ہے کس بات کا، کہ اس کو اس سے پھیر دے۔ الذی هو اشرف مقاماتہ، وہ مقام جو اس کے بلند ترین مقامات میں سے ہے، یعنی بندے کو سب سے زیادہ بلندی عطا کرنے والا ہے۔ وَأَنفَعُهَا لَهُ، اور سب سے زیادہ نفع دینے والا اس کو، فی دنیاہ وآخرتہ، اس کی دنیا میں بھی اور اس کی آخرت میں بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہی اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو فکر لگ جاتی، اور وہ بہت زیادہ اس بات کے حریص ہو جاتا ہے کہ کسی طرح انسان کو اللہ سے پھیر دے۔ اور چونکہ انسان اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ سب سے بلند ترین جگہ ہے کھڑے ہونے کی، اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے انسان کو یہاں کھڑے ہو کر، سب سے زیادہ انسان نفع یہاں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے فَهُوَ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى صَرْفِهِ عَنْهُ، تو وہ سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے اس کو یہاں سے پھیرنے کے لیے، انسان کو اس جگہ اپنے رب سے ہٹانے، قلبی طور پر دور کرنے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ یہاں آ کے کوشش کرتا ہے۔ وَاقْتِطَاعِهِ دُونَهُ بِالْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، اور اس کو کاٹ دینے سے، اقتطاع یعنی کاٹ دے، منقطع کر دینے کے لیے، بالبدن والقلب یعنی جسمانی اور قلبی طور پر۔ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اقْتِطَاعِهِ وَتَعْطِيلِهِ، پھر اگر وہ عاجز آ جاتا ہے اس کے کاٹنے سے اور اس کو بیکار کرنے سے، انہو اس سے، یعنی جب وہ بندے کو نماز سے دور کرنے اور بندے کو اس مقام سے ہٹانے پر عاجز آتا ہے، اقتطع قلبہ وعطلہ عن القیام بین یدی الرب تعالی، یعنی پہلی کوشش تو شیطان کی ہوتی ہے کہ بندہ اس جگہ کھڑا ہی نہ ہو، آئے ہی نہ، پھر جب وہ فزیکلی آ بھی جاتا ہے تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ آ تو گیا، باز نہیں آیا، اب اس کا دل میں یہاں سے پھیر دیتا ہوں۔ اقتطع قلبہ، تو وہ کاٹ دیتا ہے اس کے دل کو، وعطلہ عن القیام بین یدی الرب تعالی، اور اس کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی کھڑا بھی ہوتا ہے لیکن کیا کھڑا ہونا ہے، قیام سے، بین یدی الرب تعالی، رب تعالی کے سامنے۔ فَأُمِرَ الْعَبْدُ بِالْإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ، تو بندے کو حکم دیا گیا کہ وہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، منہ اس سے بچنے کے لیے، لِيَسْلَمَ لَهُ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، تاکہ سلامت رہے اس کا کھڑا ہونا اپنے رب کے سامنے، وَلِيَحْيَا قَلْبُهُ، اور تاکہ اس کا دل جاگتا رہے، زندہ رہے، وَيَسْتَنِيرَ بِمَا يَتَدَبَّرُهُ، اور روشن ہو جائے اس چیز کے ساتھ جس میں وہ تدبر کر رہا ہے، وَيَتَفَهَّمُهُ، اور اس کو سمجھ رہا ہے، من کلام سیدہ، اپنے آقا کے کلام میں سے، یعنی قرآن مجید میں سے، الذی هو سبب حیاتہ، وہ جو اس کی زندگی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، ونعیمہ وفلاحہ،
اور اس کی نعمتوں اور کامیابیوں کا، فالشیطان احرص شیء علی اقتطاع قلبہ عن مقصود التلاوۃ، تو شیطان سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے اس بندے کے دل کو منقطع کرنے کا تلاوت کے مقصود سے، یعنی تدبر. مقصود یہاں کیا ہے؟ تلاوت میں غور و فکر کرنے سے اس کو محروم کر دیتا ہے. اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کون سی سورت پڑھی تھی، یا جو پڑھی تھی اس میں کہا کیا گیا تھا، اور اگر تھوڑا بہت ترجمہ یاد بھی ہو تو اس کے گہرے مطلب تو اس کو حاصل ہوتے ہی نہیں. حالانکہ اس وقت انسان ساری دنیا سے اپنا منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس پیراگراف میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا کلام پڑھتا ہے، تو شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو، اور اس کی بات یعنی اس کی تلاوت جو ہے اس کے قرآن کی، اس میں غور و فکر اور تدبر نہ کر سکے، نہ اس کا دل روشن ہو، نہ اس کو کوئی بات سمجھ میں آئے، اور وہ بظاہر رب کے سامنے کھڑا ہو لیکن اس کا کھڑا ہونا نہ کھڑے ہونے کے برابر ہو. کیونکہ یہاں جب آ کر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے، اطمینان قلب کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ مقام کوئی نہیں جب انسان نماز کے قیام میں ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین کھڑے ہونے کی جگہ ہے. آپ کہاں کہاں کھڑے ہوتے ہیں دن میں؟ اس سے کمپیریزن کریں، اس کو کمپیئر کریں. کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ شیشے کے سامنے، اشرف المقام. جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. اور کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کھانا پکانے کے لیے، جی بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اشرف المقام کون سا ہوا پھر؟ نماز میں کھڑے ہونا. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. کس طرح؟ اس وقت گھنٹوں بھی کھڑے رہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی. کتنی دیر گزر گئی کوئی بوریت بھی نہیں ہوتی. لیکن جو ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسے تو یون کرنے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور بس برا حال ہو جاتا ہے. اور یہ تو یاد ہی نہیں رہتا کہاں کھڑے ہیں. یہ کتنی دفعہ یاد آتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کتنا یاد رہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر جگہ کانشیس ہوتے ہیں. کسی انسان کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کتنے کانشیس ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا ہم سے تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اور بھی احتیاط اور ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو احساس ہی نہیں کہ یہ اشرف المقام ہے اور کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو بس اپنی پسند کے مطابق کرنے کی توفیق دے. یہ سب کے لیے ایک بہت مشکل مقامات میں سے ہے جہاں شیطان سے باقاعدہ جنگ ہوتی ہے بندے کی. انسان دھیان واپس لاتا ہے، پھر وہ اچک لیتا ہے، پھر واپس، پھر اچک لیتا ہے. یعنی شدید ترین سٹرگل ہوتی ہے اس مقام پر. کیونکہ فالشیطان احرص شیء علی اقتطاع قلبہ، وہ اس کے دل پہ حملہ آور ہوتا ہے اور دل کو منقطع کرنے یا دل کا دھیان بانٹنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. ان مقصود التلاوہ، تلاوت کے مقصود سے یعنی تدبر سے، اس کے معنی میں غور و فکر کرنے سے